دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا۔ پیغمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی رحم کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ قلب میں یاد لب پر ثنا ہے، قلب میں یاد لب پر ثنا ہے، میرے ہر درد کی یہ دوا ہے، کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ قلب سختی میں حد سے بڑھا ہے، قلب سختی میں حد سے بڑھا ہے، بندہ طالب تیرے خوف کا ہے، التجائے غم مصطفیٰ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے، حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے، نفس بدکار حاوی ہوا ہے، ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے، یا خدا
آسرا ہے، التجائے کرم یا خدا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، فضل کر رحم کر تو عطا کر، فضل کر رحم کر تو عطا کر، اور معاف خدا ہر خطا کر، واسطہ پر جدل پاک کا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، عفو و رحمت کا بخشش کا سائل، عفو و رحمت کا بخشش کا سائل، ہوں نہایت گنہگار و غافل، میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے مولا، میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، صورت کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت، ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا الہی کر ایسی عنایت، دے دے ایمان پر استقامت، تجھ سے عطار کی التجا ہے، تجھ سے ہم سب کی یہ التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ،
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نویت سنت الاعتکاف. جب بھی مسجد میں داخل ہوں یاد آنے پر نفل اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک ہم مسجد میں رہیں گے اس نفل اعتکاف کی نیت کا ثواب ملتا رہے گا، اور ضمناً مسجد میں کھانا پینا سونا بھی جائز ہو جائے گا. صلو علی الحبیب. رسول مقبول بی بی آمنہ کے گلشن کے مہکتے پھول، جانے کائنات شاہ موجودات، شفیع آسیاں وکیل مجرمہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے. جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا. صلو علی الحبیب. پڑھو سلام کرو ڈوب کر محبت میں، پڑھو سلام کرو ڈوب کر محبت میں، درود پاک کی کثرت نبی کی آمد ہے. کرو درود کی کثرت نبی کی آمد ہے. حبیب خالق اکبر کی آمد ہے. مچی ہے دھوم پیغمبر کی آمد ہے. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، افسر کی آمد مرحبا، سرور کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، دلبر کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا. مچی ہے دھوم پیغمبر کی آمد ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، جشن ولادت کے پیارے پیارے سہانے دن ہمارے درمیان جلوہ گر ہیں. بس انشاءاللہ ایک ہی دن کی بات ہے، پھر انشاءاللہ عاشقوں کی عید آئے گی انشاءاللہ. اور یہ وہ عید آنے والی ہے کہ جس کے صدقے میں ساری عیدیں ملی ہیں، ساری خوشیاں اسی عید کے صدقے میں ملی ہیں. ایک شاعر کہتے ہیں ساری عیدوں سے بڑھ کر ہے عید نبی، ارے جس کے صدقے میں ہی ساری عیدیں ملی، جس کے صدقے میں ہی ساری عیدیں ملی. آج شاداں ہے آقا کا ہر امتی، آج شاداں ہے آقا کا ہر امتی. اے ولادت کے دل تیری کیا بات ہے. تو
تو انشاءاللہ عاشقوں کی عید ایک دن کے بعد آنے والی ہے انشاءاللہ. جن پیارے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہم جشن ولادت منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، انہی پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کیسی کیسی برکتیں ہیں. چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 510 صفحات پر مشتمل کتاب اللہ والوں کی باتیں صفحہ 61 پر ہے کہ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں مستح نامی ایک آدمی تھا جو 200 سال تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہا. جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اسے ٹانگوں سے گھسیٹ کر گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ جا کر اس کی نماز جنازہ ادا کریں. آپ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ 200 سال تک اس نے تیری نافرمانی کی ہے. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وہ ایسا ہی تھا مگر وہ جب بھی تورات کھولتا اور نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا تو اسے چوم کر آنکھوں سے لگاتا اور ان پر درود پڑھتا تھا. پس میں نے اس کا یہ عمل قبول کر کے اس کے گناہ معاف کر دیے ہیں اور 70 جنتی حوروں سے اس کا نکاح کر دیا ہے. صلو علی الحبیب. تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کیسی برکتیں ہیں. مزید سنیے، مشہور بادشاہ سلطان محمود غزنوی ایک زبردست عالم دین اور صوم و صلات کے پابند تھے اور باقاعدگی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی ساری زندگی عین دین اسلام کے مطابق گزاری اور پرچم اسلام کی سر بلندی اور اعلاء کلمت الحق یعنی اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے بہت سی جنگیں لڑیں اور کامیاب ہوئے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ شجاعت و بہادری کے ساتھ ساتھ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عظیم منصب پر فائز تھے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرما بردار غلام ایاس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام محمد تھا. حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ جب بھی اس لڑکے کو بلاتے تو اس کے نام سے پکارتے. ایک دن آپ نے خلاف معمول اسے اے ابن ایاز یعنی اے ایاز کے بیٹے کہہ کر مخاطب کیا. ایاز کو گمان ہوا کہ شاید بادشاہ آج ناراض ہیں اسی لیے میرے بیٹے کو نام سے نہیں پکارا. وہ آپ کے دربار میں حاضر ہوا اور عرض کی حضور کیا میرے بیٹے سے آج کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے کہ چونکہ آپ نے اس کا نام نہیں پکارا؟ تو حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں اسم محمد کی تعظیم کی خاطر تمہارے بیٹے کا نام بے وضو نہیں لیتا. چونکہ اس وقت میں بے وضو تھا اس لیے لفظ محمد کو بلا وضو لبوں پر لانا مناسب نہیں سمجھا. تو دیکھا آپ نے وقت کے بادشاہ یہ بھی جب نام نامی اسم گرامی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لیا کرتے تھے تو باوضو لیا کرتے تھے. میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لب پہ جب آ جاتا ہے نام جناب منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب لب پر آ جاتا ہے
جب نام جناب منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب وجد میں ہو کے ہمیں جان بیتاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں وجد میں ہو کے ہمیں جان بیتاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ اس شعر کی وضاحت بھی سن لیجئے کہ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب بھی آپ کا اسم گرامی ہمارے لبوں پر آتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے ہمارے منہ میں خالص شہد ڈال دیا ہے۔ اسی کیفیت میں ہونٹ آپس میں مل جاتے ہیں گویا کہ وہ ایک دوسرے کا بوسہ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یوں تو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعدد اسماء گرامی ہیں، بہت سارے نام ہیں۔ چنانچہ حضرت علامہ محمد مہدی فاسی مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے 1000 نام ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بھی 1000 نام ہیں۔ ابن فارس سے منقول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ 2000 سے بھی زیادہ ہیں۔ ان میں سے ہر نام آپ کی سیرت و کردار کے کسی نہ کسی پہلو کو اجاگر کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی نام 2 ہیں۔ سابقہ کتابوں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد ہے اور قرآن کریم میں آپ کا نام محمد ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صفاتی نام بے گنتی ہیں، یعنی ان کا تو کوئی شمار ہی نہیں۔ تو اسی لیے تو شہزادہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، آنکھوں کا تارا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد ہے۔ یوں تو کثرت سے نام لیکن ہے، یوں تو کثرت سے نام لیکن سب سے ہے پیارا نام محمد، سب سے ہے پیارا نام محمد۔ پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، میں یہ کہوں گا نام محمد۔ یہ کلام حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کا نہیں ہے، معاف کیجئے گا غلطی ہو گئی، یہ کلام مداح الحبیب حضرت مولانا جمیل قادری ان کا یہ کلام ہے، اور مقطع میں آپ فرماتے ہیں، اپنے جمیل رضوی کے دل میں، اپنے جمیل رضوی کے دل میں آجا سما جا نام محمد، آجا سما جا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خوب نام نامی، اسم گرامی
کی بھی تعظیم کیجئے، اور جن کا یہ نام ہے ان کی بھی کاش تعظیم اور ادب نصیب ہو جائے، اور جتنی تعظیم زیادہ ہوتی ہے اتنی زیادہ برکتیں ملتی ہیں۔ ایک اور شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ نے ابھی سنا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دو نام جو ہیں، دو مبارک نام، وہ ذاتی نام ہیں۔ شاعر کہتے ہیں زمین میں وہ محمد ہے تو احمد آسمانوں میں، زمین میں وہ محمد ہے تو احمد آسمانوں میں، یہاں بھی ان کا چرچا ہے، یہاں بھی ان کا چرچا ہے، وہاں بھی ان کی مدحت ہے، یہاں بھی ان کا چرچا ہے، وہاں بھی ان کی مدحت ہے۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، نبی کی آمد، احمد کی آمد، محمد کی آمد، حضور کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ تو انشاءاللہ خوب تعظیم کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل عید میلاد منائیں گے انشاءاللہ۔ خوب اجتماع میلاد میں دیکھیں، باوضو نام نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لینے والے کی کیسی برکتیں ظاہر ہوئی ہیں، اور اسی طرح ہم بھی جب اجتماع میلاد میں شرکت کریں، جلوس میلاد میں شرکت کریں، ابھی سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ باوضو، با ادب، احترام کے ساتھ شرکت کریں گے تو پھر انشاءاللہ اس کی ہمیں خوب برکتیں بھی ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماہ میلاد کی، جشن میلاد کی خوب برکتیں عطا فرمائے، اور دائرہ شریعت میں رہتے ہوئے ہمیں جشن ولادت کی دھومیں مچانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، بنا دے نیک، بنا نیک دے، بنا یا رب، بنا دے نیک، بنا نیک، بنا دے مجھ کو قریب آئے نہ میرے کبھی ریا، یا رب مٹا دے ساری خطائیں، گناہ جہنم ہوں، گناہ گار ہوں، میں لائق جہنم ہوں، کرم سے بخش دے مجھ
مجھ کو نہ دے سزا یا رب، نہیں ہے نام عطار میں کوئی فقط ہے تیری ہی رحمت کا آسرا یا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو أهله اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم الہ العالمین یا رب العالمین اسیاں شعار بدکار بد کردار ہر طرح سے بیکار تیرے دربار میں حاضر ہیں مالک و مولا، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، اے اللہ زندگی میں کوئی ایسا عمل آج تک نہیں کر پائے جو تیری رضا کا باعث ہو، تجھے راضی کرنے والا ہو۔ اے اللہ نامہ اعمال گناہوں سے بھرپور ہے، اے اللہ دامن میں پلے میں کچھ نیکیاں نہیں، تیری رحمت کا آسرا ہے۔ اے اللہ محض اپنی رحمت سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ تیری رحمت تیرے غضب پر حاوی ہے، مولا ہم پر ذرا برابر بھی غضب نہ فرمانا، ہمیں اپنی رحمت سے بخش دینا۔ یا اللہ ہماری بخشش و مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، آقا کی ساری امت کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہمیں گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا دے، اے اللہ ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ مالک و مولا ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دے، اپنی اور اپنے پیارے محبوب کی، اپنے محبوبوں کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ ہمیں سراپا ادب بنا دے، یا اللہ ہمیں تعظیم مصطفیٰ کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں عشق والا بنا دے، محبت والا بنا دے، اخلاص والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں بے ادبیوں سے بچا، بے ادبوں کے شر سے بچا۔ یا اللہ جشن ولادت کا واسطہ، محبوب کی ولادت کی سہانی گھڑی کا واسطہ، مالک ہمیں عشق رسول کی لازوال نعمت عطا فرما۔ الہ العالمین یا رب العالمین ہم سب کے جان و مال، عزت و آبرو، بالخصوص اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین لمحہ بھر کے لیے بھی ہم سے ہمارا ایمان جدا نہ ہو۔ اے اللہ یہاں جو دور و نزدیک سے، کئی ممالک سے، کئی پاکستان کے شہروں سے
اسلامی بھائی سفر کر کے آئے ہیں، سب کے سفر کو قبول فرما لے یا اللہ۔ اس سفر میں جو کچھ سیکھا اسے یاد رکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ مسجدوں کی بے ادبیاں معاف فرما دے، مسجدوں کا ادب نصیب فرما الہ العالمین یا رب العالمین۔ ہمیں 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما رب کریم۔ ہمارے بیماروں پر بھی رحمت کی نظر فرما دے اے اللہ۔ محبوب کی ولادت باسعادت کا واسطہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے اے اللہ۔ ہمارے بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار عطا فرما، جو اسلامی بہنیں رشتوں کے انتظار میں انہیں اسلامی رشتے عطا فرما اے اللہ۔ جو بچھڑے ہیں انہیں ملا دے، جو روٹھے ہیں انہیں منا دے الہ العالمین یا رب العالمین۔ ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما، خوب خوب نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے علم میں، عمل میں، درجات میں، عمر میں برکتیں عطا فرما یا رب العالمین۔ ان کی آل کی تمام دعوت اسلامی والوں کی خیر فرما یا اللہ۔ ہمیں بار بار حج کی سعادت عطا فرما دے اے اللہ۔ بار بار مرشد کے ساتھ میٹھے مدینے کی بعد اب حاضری نصیب فرما دے۔ دکھا دے تم کی گلیاں، دکھا دے مولا، دکھا دے تم کی گلیاں، دکھا دے نبی کا صلی اللہ تعالی علی محمد۔